اللہم اجل ولیک الفرج یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ دعا دی قبولیت دی خاطر بلند آواز نال صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد دے دشمن تلانت، جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مختومہ کائنات بی بی دے دشمن تلانت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صلوات۔ سیدہ سیدنا و شفیع الذنوبنا و ابی القاسم محمد المصطفى و اشرف الانبیاء والمرسلین، صلوات۔ میری سینہ دیئے ماں تیری دی قسمت ہوئے، تقدیر ایویں ہائی لکھ دی، بی بی آدھے قاسم تیرے چھوٹے سن ویچا، میں کو وقت پیا میں اول کی دی، ایک دی میں ستروات آدھا آدھی بیٹھی ہے تیرے چھوٹے سن ویچا، میں کو وقت پیا میں اول کی دی، ایک دی بی بی آدھی ہے میڈا بچڑا آدھیے تیرے سیرے دیکھنا کیتے قاسم ماں مروے سیا مطا کھا اچھا مطا دا میں بابا نوکر ہوں بھلا ہوئی چاچا بی بی آدھیے میرا بچڑا یا نوجوان تھیا آدھیے تیرے سیرے ویکھنا کیتے قاسم ماں
مرویسیا اچھا نوکر بی بی آدھی اماں تیڑی دی قسمت ہوئے تقدیر ہوئے ہائی لکھ دی تیڑے چھوٹے سنوے چاہ میں کو وقت پیا میں اول کی دی ایک دی بی بی آدھی ہے میرا بچڑا آدھیے تیرے سیرے میں کھڑا کیتے قاسم ماں مرویسیا میں نوکری تیرا بی بی آدھیے میرا بچڑا یان جوان تھیا تیڑے سیرے دیکھنا کیتے قاسم ماں مرویسیا اللہ بحق سیدہ سو سارے عزاداران دا ذکر پاک کی تھوڑے قبول فرماوے مولا امام حسین علیہ السلام بانیان اشرا معاونین اشرا اس 10 دن دی عزاداری دے وچ جس ایک گلاس پانی نہ پیوایا خدا اس دی عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے مولا امام زمانہ سرکار دا اللہ انشاءاللہ جلدی تو پہلے ظہور فرماوے یہ جڑے ایسا گناہگار سیدانو تو سومتی مکان دیں دے ہو اللہ ساں وہ ویلا سانو خدا بکھاوے تو سنتے سر حل کے اس نو پرچاویے جڑا اجائی پردے غیبت جڑا تو بیٹھا رہا گریا بلند ہائی میرے تے واجب ہائی میں حجت خدا دے ظہور دی دعا منگا ہاں مولا او تائیں تو انو کسے نو بھی موت نہ دے وے جے تائیں 12ویں سرکار دے ظہور نہ ہو ریاست آذربائیجان دا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے بادشاہ فضل سیج دی برامدگی اس نے سہیں سیجا سنگھ اچھا ٹھیک جی اچھا بھی آسا ٹھیک ہے بڑا رعایا نال رحم دل ہے بڑا رعایا نال پیار کردہ ہے بڑا رعایا نال شفیق ہے اس دیا 7 دھیاں تے پتر کوئی نہیں کمی صاحب کی بلا بعض مورخین نے لکھے ہیں جو اس دی رعایا نے منت منی اللہ ساڑھے اس عادل بادشاہ نو پتر دے وے اساں پوری رعایا ایک دن دا روزہ رکھ سائیں بعض نے لکھے ہیں جو منت منی جو سب قربانی دی سائیں بہرحال رعایا نے دعا منگی فضل نو اللہ نے ایک پتر عطا کیتا پوری رعایت بڑی خوشی بڑی دھوم دھام نال شہزادے دی خوشی منائی گئی رعایائی خوش بادشاہی خوش او شہزادہ آج جوان ہوندا کل جوان ہوندا ایک دن شہزادے دی داڑھی لے پئی میرا دل ہے جڑے شہزادے دی شبیہ آونی میں اسے شہزادے دا تھوڑا جیا نان کے خاندان دا تعارف کرا دیں اس سے بعد حکوین کرنے وہ شہزادہ جوانی چڑھ پیا ایک دن پیو دے کول آیا بابا اگے میں تواڈے رلے شکار تے وینا اج تواڈے نال نہیں اج میں اکلا شکار تے ویسا فضل چکے اس دا ہکو پتر ہے بڑا لاڈلا تے پیارا ہے بادشاہ کہ ٹھیک ہے بھی تو جا اس اپنے شکاری نال بھیجے ڈھیر ساری فوج نال بھیجی بادشاہ دا پتر جنگل چایا بادشاہ دے گھوڑے پتر دے گھوڑے دے سامنے اچانک ایک ہرن دا گزر ہویا وہ شہزادے روکیا اپنے شکاریاں نو اس دا شکار تسا نہیں کرنا
اس کا شکار میں کر سا ہرن جو دوڑیا شہزادے پیچھے گھوڑا دوڑایا اللہ دی قدرت تھوڑی جی دیر دے بعد ہرن تک تو غائب ہو گیا وہ بادشاہ دے پتر دا گھوڑا جو ڈریا تے شہزادہ گھوڑے تو ڈٹھا تے مر گیا فوجی پریشان شکاری پریشان 7 دھیاں دے بعد اللہ کو ایک منتا نہ لیا حسن بہرحال اس نے واپس لے کے اس دے محلے چاہے بادشاہ بھیجندہ ہیکائی تے مر گیا ہے یہ تو اس پیو نو پتہ ہو سی جندے سامنے اس دے ایک پتر دی لاش پئی اس بڑا رونا بڑی گریا ازاری کی تھی بڑا افسوس کیتا کافی دیر گزرن دے بعد وہ جڑے بادشاہ دے قریبی ساتھی ہیں انہاں کیا بادشاہ دے اجازت اسا تیرے پتر دے غسل کفن دے انتظام کریے بادشاہ دے نہیں میں پتر نو دفناونا کوئی نہیں انہاں کے بادشاہ جڑا مرد ہے وہ دفن ہوندہ ہے بادشاہ دے نہیں میں دفن کوئی نہیں کرنا بندہ ویکھنا ہے جڑا مجلس سے چاندہ ہے اے علی دا شیعہ تے اگلی سطر تے ہاتھ ہی نہیں چاہنا اسا کیا میں دفن کوئی نہیں کرنا وزیرہ دے جڑا مرد ہے وہ دفن ہوندہ ہے بادشاہ دے نہیں یہ جو اللہ دی ایڈی وڈی کائنات ہے اس دنیا تے کوئی تا ایسی ہستی موجود ہے جن دی وجہ تو اس کائنات دا نظام پیا چل رہا ہے مہربانی جی ڈھیر سارے بول پہ ہو چلو جڑے نہیں بولے بولن دی عادت پاؤ اپنے آپ پہ امام حسین علیہ السلام دے ذکر جو بولن نال ڈھیر ثواب مل ہے میں اللہ تیرا بھلا کرے اسا کہ کوئی تا ایسی ہستی موجود ہے زوار سے جن دی وجہ تو کائنات دا نظام پیا چل گیا چونکہ پوری آذربائیجان دی جتنی ریاست ہے انہاں وچ قمی صاحب قبلہ تھوڑی موجودگی وچ میں اپنا بیان شروع کیتا ہے پوری ریاست وچ علی دا شیعہ کوئی نہیں یعنی کلمہ نبی دا پڑھ دے علی دا شیعہ کوئی نہیں وہ سارے ایک بے دے منہ در دکھا پھر بادشاہ کیوں جیاں گلہ کرتا ہے اجاں بندے ایک بے نال چہمہ گویاں پیاں پہ کردے ہیں یا دربار چوکا علی دا ملنگ اٹھیا اسا کہ بادشاہ ایک کوڑے ایک بے در منہ کر کے پتنی کے بیٹھے آدھیں تے میں تن پیانا اس دنیا تے او موجود ہے جنہوں اللہ نے نبی دا سچا نئے بنا کے بھیجے ہے شکریہ جی شکریہ مہربانی جی اسا کیا وہ موجود ہیں اور نبی دے بعد کون موجود ہے اسا کہ علی علیہ السلام دا وڈا پتر شہزادہ امن امام حسن موجود ہے اسا کہ پھر میرا پتر زندہ کر سن اسا کیا بالکل کر سن او چاہویں تو جڑے آدم تو لے کے ہون تائیں قبریں پہن سارے انہوں زندہ کر دیں اسا کہ کتھے مل سی ملنگا کیا مدینہ اسا کہ مدینہ کتنا سفر ہے ملنگا کیا سفر تا ڈھیر دیاں دے کوشش کر سا میں جلدی پہنچ جاؤں وہ پھر بادشاہ اس نے ایک تیز رفتار گھوڑا دیتا زاد راہ دیتا 10 دن دی مہلت دیتی اسا کہ اگر تیرے پیران میرا پتر زندہ کیتا تو میں تیرے پیران دی فکر تے عمل کرسا اگر میرا پتر زندہ نہ ہویا یاد رکھیں تینوں قتل کر دے سا تیرے بچیاں نو قتل کر دے سا اسا کہ ٹھیک ہے بس دربار چکریا سدھا گھر آیا اس دی گھر والی وہ نیک بخت عورت وہ آٹا بیٹھی گندی ہے کتاب علی نے لکھے ہے آٹا پہ گندی آئی اسا کہ خیر تے ہے آج لتھا لتھا منہ آئی اسا کہ بھلا ہوئی میں آج بڑا وڈا دعویٰ کر رہا ہوں اسا کہ کہن دے نال اسا کہ تین نہیں پتا جو ساڑھے بادشاہ دا ہکو پتر آئی تے وہ مر گئی ہیں تے میں بادشاہ نال دعویٰ کیتا ہے جڑے میرے پیرن او مردیاں نو زندہ کر دے مہربانی شکریہ مہربانی جی جڑے میرے پیر ہیں وہ مردیاں نو زندہ کر دیں پھر اسا کیا بادشاہ کل تیز رفتار گھوڑا لیا ہے 10 دن دی مہلت لیے زاد راہ لیا ہے مدینے پیا وینا تے تیرے کول تا آیا تو انہاں دی ملنگنی ہے دعا منگ شالا میں مدینے جاواں تے میں نے امام حسن مدینے مل جاویں اسا کیا علی دا شیعہ ہو گئے تیرا عقیدہ ختم ہو گیا ہے
اے بادشاہ کول تو 10 دن دی مہلت کیوں منگی ہے؟ تیرا عقیدہ کوئی نہیں جداں بادشاہ دے دربار تو دعویٰ پیا کردا ہاں مدینے تیرا دعویٰ حسن سندا پیا ہے مہربانی سلام ہے نہ تھانو حیدری بڑی مہربانی جی اسے کہ تیرا عقیدہ ختم ہو گیا ہے عقیدے دا کمزور ہے اکیو دیاں گلاں دربار وچ کر رہے ہیں ساڈے جڑے ساڈے پیرن اوتا اللہ دے علم غیب دے مالک ہیں تیرا ایمان کی دے گیا یقیناً تیرا دعویٰ ساڈے پیراں سنے ہیں اے ہن مدینے نہ وان تو ڈھیر سارا سفر ہے ہن مدینے نہ جا اے تینوں مصلی دینی ہے تے جا کے تو اتھے کتھائیں بے کے 2 رکعت نماز نوافل پڑھ او اللہ دے علم غیب دے مالک او تیری آ کے مدد کر سکے بس اس مصلی چاہیا میں لمبا نہ ہو جاواں مصلی چاہیا ایک باغ چاہ کے مصلی پایا 2 رکعت بادشاہ حسن علیہ السلام دے 2 رکعت نوافل پڑھے دعا دے چاہے مولا میں وڈا غریب ہاں مولا میں وڈا مسکین ہاں مولا اتھے تواڈے منن والا ہور رہندا ہی کوئی نہیں مولا تواڈے دشمناں دے وچ میں وڈا دعویٰ کر رہا ہوں مولا مہربانی کرو میری مشکل کشائی کرو مولا تساں نہ آئے تے میں غریب ہاں میں رل ویسا میرے بچے مار دے سی مینوں قتل کر دے سی دعا بیٹھا منگدا آئی کافی دیر دعا منگدا رہیا اجاں دعا دے ہاتھ تلے نئے یا کنڈ پچھو آواز آئی دعا دے ہاتھ تلے کر پیچھا وے کائنات دا امیر حسن آ گیا ہے واہ واہ مہربانی جی حیدری شکریہ جی مولا تو سلامت رکھے بس مولا دے پیران تے آکے ڈھائے پیا مولا تواڈی بڑی مہربانی مولا تو نوازش کیتی ہے مولا میں وڈا غریب ہوں مولا میں گناہگار ہوں تواڈی لجپالی مولا فرمایا آ تیرے بادشاہ دے دربار چلی کائنات دا بادشاہ آذربائیجان دے بادشاہ دے دربار چایا تو جدہ فضل نے امام حسن نو آندہ ڈٹھا ہے نا اللہ نے امام دے چہرے تے ایڈا روب رکھی جو دشمن نو بھی مجبوراً اٹھی کے تعظیم کرنی پوندی ہے امام نو آندہ ویکھیا تخت لے آیا آدھا بسم اللہ میری جاتے آکے بو مولا بے گئے چونکہ بادشاہ ہے مہمان نوازی دے آداب جانتا ہے آدھے مولا پہلے کھانا کھاسو یا پہلے پانی پیواما امام فرمایا نہ کھانے دی لوڑے نہ پانی دی لوڑے تیرا مقصد حل کرن لائے کتھے تیرے پتر دی لاش وہ نوکر لے کے صندوق کو نہ سامنے آ رکھیا سب تو پہلے امام حسن بادشاہ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کی وہ کیوں کی تھی جو انہا سارے مسلمانوں پتہ لگ جاوے جنہوں حسن پیا جھک دے او وعدہ اولا شریف ہے مہربانی پہلے امام نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کیتے تے وقت مولا فرمائے دے صندوق دا دروازہ کھولو انہا صندوق دا دروازہ کھولیا امام حسن بادشاہ نے سجے پیر دی ٹھوکر ماری تے حسن فرمایا اٹھ اللہ دے امر دے نال حسن دے حکم دے نال سائی چاوانا لیا صدور بیچو جوان اٹھیا اے بادشاہ بھج بھی آنگوت کیا دے پہلے میں نو گل لا تیرے بعد میری دنیا اجڑ گئی ہے بادشاہ دا پتر دے بابا پیچھا ہٹ پہلے او دے پیر چومن دے کہ سطویں آسمان تو ملکل کو موت کروں میری روح لے کے میں نے دوبارہ زندگی دیتی ہے مہربانی شکریہ بھائی جان یا علی بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی بادشاہ امام دے قدمہ تے ڈٹھا مولا تواڈی بڑی مہربانی مولا تواڈی وڈی نوازش مولا میں بڑا غریب ہم تسا میں نو ہن آ کے امیر کیتے امام فرمایا ٹھیک ہے تیرا پتر زندہ ہویا میں واپس جمع پہنا تے ڈھائے پیا نہیں مولا جی میں اے مہربانی کیتی نے انہیں ایک دفعہ مہربانی کرو میرے گھر ہی تشریف لے مولا نے آکھیا ٹھیک ہے اے فضل بادشاہ امام حسن وہ اپنے گھر لے آئے اس دی بیوی بھی آکے قدم بوسی کی تھی اس دیا 7 دھیاں بھی آکے امام دا سلام کی تھا کافی دیر امام دعا کر دے رہے تو تھوڑی دیر دے بعد امام حسن فرمایا فضل تیرا بیٹا تا زندہ ہو گیا اور میں نے اجازت دے میں وطن تے جاواں ایسا کہ مولا تواڈی مہربانی مولا ہن میں اے شکریہ اتھے آ کے ادا کر سا امام تر پہ
دو قدم بادشاہ حسن چاہے یا فضل دی بیوی اپنے شوہر دے کانچ کوئی گل کی تھی تے مولا پیچھا ڈٹھا مولا فرمایا کہ آدھی ہے ہاتھ بن کے دے مولا اے عورت جو ہوئی مولا فرمایا تو میں نو دس اے ہاتھ بن کے دے مولا اے میری دھی آدھی ہے اللہ جو میں نو 7 دھیاں دی دیاں انہا 7 دھیاں ہی چوں میری کوئی ایسی خوش نصیب دھی ہوئے جڑی بطول دی نو بن جاوے تو انتخاب ہویا بی بی رملہ خاتون دا شہزادہ قاسم دی پاک اما دا انتخاب ہویا مولا مدینے لے عقد کیتا کچھ عرصے دے بعد اس حسین دی جھولی اللہ نے ایک دھی عطا کی جس دا نام امام حسن بادشاہ نے رکھیا فروا تے عرب وچ اے بڑی مشہور ریت ہے بھئی جڑا باپ ہوندا ہے وہ اپنے وڈے پوتر دے نا دی کنیت تو جانیا ہوندا ہے یعنی امام حسن علیہ السلام دی وجہ تو بادشاہ علی علیہ السلام دی کنیت ابو الحسن ہن سمجھ آ گئی کئی تو مفت بیٹھے سن دے ہو یعنی کنیت مشہور ہو گئی ابو الحسن تے اگر کسی بی بی دی پہلی دھی جھولیے چاہے ہاں اس بستور دی کنیت اس دھی دے نام تے مشہور ہو ویندی ہے تو امام حسن بادشاہ نے اپنی بیٹی دا نام رکھیا فروا اس واسطے ایک قاسم دی پاک اماں دی کنیت مشہور ہو گئی ام فروا کچھ عرصے دے بعد یا میری سین دی جھولی والی دھی اس دنیا تو تر گئی دھی دے ترونجن دے بعد اے میری سین بہوں بے کے روے ایک دن امام حسن بادشاہ اپنے گھر رہے تے فرمایا ام فروا جدہ میں گھر چاہواں تو اپنی اکھا صاف چکر دی میں گھر تو بیر جاواں تو بے کے رونی ہے اچھا میں مرشد چاچا جی کمی صاحب میں ایڈی لمبی تقریر اس بندے واسطے کر رہا ہوں جندہ اے عقیدہ ہے جو اے مدینے والے جمدے نہیں اے آندے انہاں بندے واسطے میں پڑھدا کھلا انہاں بندہ واسطے میں ایڈی محنت کر رہا ہوں تھوڑی مہربانی جنہیں تائید کر چھوڑیے مولا فرمایا میں گھر تو بہر جاواں تو بہ کے گھر چرونی میں گھر آواں تو اکھا صاف کر لینی پیروں تے ہتھ لا کے دی مولا حقیقت میری دھی ہے او مولا میری جھولی دی رونق ہے او دنیا تو ٹر گئی ہے تے مولا میں دھی دی جدائی وچ منہ رونی ہاں میرا دل ہے چلو اللہ میری جھولی وت آباد چکرے ہا امام مسکرا پے اپنی زوجہ دی پیشانے تے امام نے سجی انگلی نال ایک لکیر چھکی تے فرمایا اج دے بعد نرمی کر او پیچھا ویکھ میری بڑی بہن تیرے قاسم نو جا کے آ گئی ہے ایو قاسم 3 سالاں دا ہائی جدہ یتیم ہویا 28 رجب حسین وطن چھوڑیا اے ماں تے پتر نال ہے 7 شعبان نو مکے آئے ماں تے پتر نال ہے 8 ذی الحج نو شبیر بدھے ہوئے رام تھوڑے 2 محرم نو کربلا آئے 7 محرم نو شبیر دا پانی بند ہوئے آئے جلے بندے ہے نہیں کی تھی اج جلے دیں حسین دیاں بھیناں دا پانی بند ہوئے اللہ تیرا بھلا کرے نوکراں تیرا میں وطا دا اج جلے دیں حسین دیاں بھیناں دا پانی بند ہوئے اس ماں تے پتر دا پانی بھی نال بند ہویا 8 تے 9 اوکھی گزری تے دھم پیدا محرم دی رات بالکل آواز والے پاسے تو ہن تینوں ویکھنے نہیں چاہیے جو پتہ نہیں ذاکر کے پڑھے تے میں کیویں رہواں بس جن دل وچ یقیناً جڑا ٹر کے آئے ہیں انہوں پتہ ہے جو اج 7 محرم ہے 2 دیاں دا مہمان رہ گیا اکبر دا بابا ہر بندہ مکان دیون واسطے آئے دا محرم دی رات حسین مظلوم 4 حصے تقسیم کی تھی پہلا حصہ اللہ دی عبادت ہے رات دا دوجا حصہ حسین بھین دے خیمے گزاریا رات دا تیجا حصہ شبیر کہیں نو ٹوریا تے کہیں دا راہ ڈٹھا اگر سمجھ نہ آوی تو حبیب دا راہ ڈٹھا جون دا راہ ڈٹھا
تے کنا نوادا رہی ہے میں تواڈے تے راضی ہاں تساں ٹر جاؤ یہ مہربانی کرے ہے 11 دی رات میری لاش نو لوٹن نہ پیا ہویا اللہ تیرا بھلا کرے سارے سمجھدار تشریف فرما ہو میں تیری سمجھ تو ہی صدقے ہو جاواں رات دا چوتھا حصہ حسین خیمیاں دا خفیہ چکر لایا جو ویکھاں تو صحیح کل جو قربانی دا دن نے ایک کیڑی ماں اپنی اپنی قربانی کیویں پہ تیار کر دی ہے امیر بنیا بیٹھو سی وہ بندہ جڑا اگلی 17 تے ہے نہ کرے سی تقدیر سب تو پہلے حسین نو بیوہ بھر جائی دے خیمے دے دروازے تے لے آئی حسین ڈٹھے بڑھڑی ماں جوان پتر نو مٹی تے سمائی بیٹھی ہے تے آدھی بیٹھی ہے قاسم جویں آج تو جوان آوے نا آج مدینہ وسدا ہوئے تیرا بابا جیندہ ہوئے میں تیری برات حسین دے گھر لے جاواں چلو کوئی تے میں اجڑی نو دادی سڈنا لئی ہو کوئے واہ 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 کر چھوڑی کر ہے تے تیرا کچھ ہی نہیں لگدا میں نوکری تیرا چاچا کوئی تے میں اجڑی نو دادی سڈنا لئی ہو پہ تم میری زبانی سن کے رو پیئیں حسین نہ رونا ہو سی چونکہ سیج دی برآمدگی ہے میرا دلے میں مہندی دا ہکوین کر کے ہکوین شہادت تک اچھا ٹھیک ہے بابا شبیہ سے میں ہکوین مہندی دا کر دے ہوں اس کے بعد ہکوین شہادت دا کر دے سدھا غریب اپنی بہن دے خیمے آیا تے بھیرا نو روندہ ڈٹھا فرمایا قدا نہ رو میں یہ وقت کیوں ودا رونا ہے امام بہن دے گل چمائی پا کے فرمایا آلیا میرا دل ہے بھامیں جو میں ایک لازے دا بڑا ماں میں قاسم نو بندرہ بڑھاؤں اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیرا بھلا کرے آلیہ فرمایا حسین تے وقت روندہ کیوں ہے سیدہ دائیو ارمان ہے آج میں مدینہ جو مستا ہوا میں یتیم بھتریجے دی شادی کر رہا زمانہ ویکھیا حسین امیر قاسم دی شادی کیویں کی ہے مگر میں نو ارمان ہے جو من تک کربلا چ لٹ پہ گئی ہے حسین دی بہن فرمایا حسین یہ تینو لٹ پہ گئی ہے تو میں تا علی جیسے امیر دی دھیاں تو گھبرا نہیں تیری میں اے حسرت بھی پوری کر دیاں شبیر فرمایا اماں دی جائی جیڑی حسرت میری ہے اس حسرت واسطے ہوندی ہے ضروری مہندی تے اج دوجا دیں ساڑھے گھر تا پانی کوئی نہیں عالیہ فرمایا حسین تو گھبرا نہیں میں ساکی کوثر دی دھیاں میں وعدہ کیتا ہے سارا انتظام میں کر سکتا صدقے ہو جاواں شبیر ٹور پہ میری سین سارا مہندی دا انتظام کیتا اے کوئی حسین کو یہ رسم نہیں کیتی ادھے وچ دو سبق دیتے شبیر پہلا سبق تینوں یہ دیتا بھاویں جیڑی مجبوری ہوئے جیڑا کم فرض ہے او فرض ہے یہ توانو تو سانو شبیر سبق دیتا ہے شبیر اپنے گھر جو بہ رہے حسین دی بہن سارا مہندی دا انتظام کیتا آخر تے رہ گئی مہندی تے پانی تا ہی کوئی نہ میں سیدہ تنو میں دساواں جو علی دی دھی یتیم بھتریجے دی مہندی لوئی کی میں خالی جام چاہ کے علیحدہ خیمے آ بیٹھی اکھاں دی منت کر کے آدھی نہ رویائے کل آن تے محمد دی لاش تے آدھی بیٹھی اتنا وصفو میرے یتیم بھتریجے دی مہندی مرحبا مرحبا چاچا میں تیرا نوکر ہاں میں نوکر جوانی ہوئی نوکر آدھی بیٹھی نہ رویائے کل آن تے محمد دی لاش تے اتنا وصفو میرے یتیم بھتریجے دی مہندی ہوئی میں صدقے ہو جاواں اتھائی میں ایک تیرے علاقے تیرے مزاج دی ایک تیرے نال گل کر کے اس تو بعد وین پیا کردہ بابا جی بندرہ بھاویں امیر دا ہوئے تے بھاویں غریب دا ہوئے ہر بندرے نو مہندیاں دو لگ دیاں تیرے علاقے دا رواج ہے نا مہندیاں دو لگ دیاں ایک گھر تو بیر بندرے دے دوست رشتہ دار قریبی ساتھی او لین دن تے جڑی اصل جڑی سگنا دی مہندی ہوں دیئے او بندرے نو گھر لگ دیئے او بندرے دیاں ماما بندرے دیاں چاچیاں بندرے دیاں بھینا بندرے دیاں پھوپیاں اے جھنگ تے ملتان تے خانے وال کوئی دور نہیں تو اڈا تو ساڑا ہکو رواج ہے جڑے قریبی رشتہ دار ہوندے تے جدا انہاں نو شادی دا کانڈا دی ویندا ہے جڑے قریبی رشتہ دار ہوندے اس کانڈے دے نال جڑے قریبی رشتہ دار ہوندے انہاں نو مہندی دا بھی سڈا دی ویندا ہے بھئی فلاں دن
فلاں رات دے فلانے وقت ساڈے بندرے نو مہندی لگ سی تے تانوں بندرے دی مہندی دی اطلاع اتوں تائیں ہر بندے نو سمجھ آ گئی ہے اے مہندی دا کانڈا علیحدہ دی ویندا ہے تے جداں جڑے گھر وچ مہندی دا سڈا ونے اس گھر دیاں مستوراں جداں اس بندرے دی مہندی تے ویندیاں او اپنی اپنی اوقات مطابق ویلا چاہ کے ویندیاں بھئی فلاں بندرے نو مہندی لگ سی پتہ نہیں تو کے بیٹھا سوچے میں تے میں کے کھلا پڑتا بھئی فلاں بندرے نو مہندی لگ سی اساں ویلاں دی سائیں تے جہندی مہندی میں کھلا پڑتا اتا کائنات دی امیر حسن دا امیر قاسم آئی میری سین سارا مہندی دا انتظام کیتا تے فرمایا اما فضا اے جو 120 پردہ دار ہے تو ون ساریاں مستوروں نو ون کے اطلاع دے جو میرے یتیم بھتریجے نو مہندی پہ لگ دیئے ادھی رات دا ویلا تسا بنرا تسی برات تسے جانجی تسی فضا رات دے کئی ویلے جیڑا 120 بیبیاں نو امیر قاسم دی مہندی دا سڈا دیتا ہے وہ سڈا میں تیرے حوالے دیا کر دا دائیا دی اہل بیت پردہ دار حسن دے یتیم کو مہندی پہ لگ دی ہے دائیا دی سیدہ دیاں قاسم گھوٹ پیا بڑھ دے اجا دائی دا اعلان نائی مکا کئی بھی 5 سال دی ویل کو جگائے کئی بھی 6 مہینے دی ویل کو گل دے لال آئے کئی بھی 7 سال دی ویل کو جگائے تیری لاہور دی ملکہ کو فیدمو کر گیا دی کھڑیے واللہ مرحبا مرحبا کر چھوڑ ماتم آدھی کھڑیے واللہ قاسم گھوٹ بھی آدھی کریے آوے مامے دا پتر سہرے بھی آوے واہ 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 تیرا نوکرہ آدھی کریے آوے قاسم گھوٹ بھی آوے اللہ گواہ دائی دا اعلان سن کے ہر کوئی بھج پیا ہے جناب اکبر دے آن کھبے آن آئی سجے محمد آئی ایک خیمے دے دروازے تو اکبر لنگایا یہ اندرو حق علی اللہ آج کوئی میرا پتری ہوئے سارے جان دے اولی دی بے اولاد ہی ہے اولے دی بیٹی ہے پترانیاں تا پہنچ گئی ہے میری تا جھولی کھا واہ 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 میں صدقے ہو جاؤں میری محنت پوری ہو گئی ہر بی بی بیوہ سین دے خیمے چاہی علی دی دی فرمایا مافضہ ہر کوئی آگی ہے دائیا دی حسین بی بی آدھی بیوہ بھر جائی ساڑھ قاسم نو قاسم کرسی تے آؤ بیٹھے میں سیدہ میں نوگلی سطر دی ہر بندے تے واجب ہے میں نو بول کے جواب دے بندرہ امیر نہ ہوئے تے بھاوے غریب نہ ہوئے چاچا جدہ اس دے ہاتھ تے مہندی آوے بیبیاں خوش ہو دیاں گا میں سیدہ میں نو علم عباس دی قسم ہے جدہ علیہ قاسم دے ہاتھ تے مہندی رکھیے بیبیاں دے وال کھل گئے آدھیاں بیٹیاں سوری پہ لگ دی وے آج بابا ہو گیا آدھیاں بیٹیاں سوری پہ لگ دی مرحبا 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 میں نوکرہ آدھیاں بیٹیاں سوری پہ لگ دی آج تسانہ ہو واہ 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 میں صدقے ہو جاؤں روڑ اللہ ہر بی بی قاسم دی مہندی تے ماتم کیتا ہے اچانک علی دی دی فرمایا اما فضا ہر کوئی آئے میں نو مسومہ نظر نہیں ہے ساریا بیبیاں نو ناد علا کے علی اصغر دی ماں دے خیمے آوے پسر تو برکا لہائی بیٹھی آئی مدینے دمو کر کے آدھی بیٹھی آئی بیمار قاسم کو مہندی پہ لگ دی ہے
دیا کلیاں حویلیاں چ بیٹھی رون دی مرحبا 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 میں صدقے ہو جاواں اللہ تیری مکان قبول فرماوے بس ختم مہندی لگ گئی عالیہ سین ہاتھ بدے سین تیرے دل دی حسرت پوری ہو گئی ہے ہن اجازت ہے اسا اپنی قربانی من کے تیار کراویں صحیح چوانا لیا ہر بی بی ٹر گئی کلے ماں تے پتر خیمے چ بچ گئے وقت میری سین جوان پتر نو مٹی تے سمائے آدھی بیٹھی قاسم ڈٹھئی جیڈا اوکھا ویلا آئی تیرے چاچے میرے دل دی حسرت پوری کی دی ہے میں تیری ماں کے منت پہ کر دیا کل اجا اکبر ماں دے خیمے ہوئے تیری لاش پہلے ہو قاسم آدھے ماں خوش قسمتوں سے نو ماما جنہاں دے پترہ دیا لاشا سیادہ دے میں تقسیم ہو وجڑے میرا گانے آلہ ہاتھ گلے سے مرحبا 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 ہر بندے دیا خروز ہو گیا میں صدقے ہو جاواں شہزادے دائی جنازہ آونے میں اکثر تا جنازہ آسی دن چڑھ پیا 13 سال دے یتیم نو حسین آپ چاہ کے زینت بہایا فرمایا ون قاسم اللہ دے حوالے شہزادہ میدان چایا ارزق ملعون دے 7 پتر مارے اے زخمی شیر دی طرح فوج جو نکلے ہیں اے فوج جو نکلے ہیں انہوں عباس شبیر دے قدمہ تے جھڑے ہیں آدھے مولا جڑا ظالم پیا آندہ ہے 1000 بندے نال کلھا لڑ رہے آدھے کھڑے میں کمبھیر میرا قاسم یتیم صدقے ہو جاؤ ارزق قتل ہویا ابن زیادہ دائیوے نہ لاسی 9 لاکھ رن کے حملہ کرو جڑا بندہ عجلتی ہے نہیں کر سکیا درمیان جو حسن دا یتیم آئی بارو 9 لاکھ آکے بیڑ گیا ہے ایک ظالم گرز مارے آئے قاسم تزیم چھٹی ہے اکبر لتھا ہے اکبر وین کیتا ہے بابا میں لاندھا پیا غازی لتھا ہے غازی آکھے سردار میں لاندھا پیا میں نو غازی دی قسم ہے جدہ قاسم لتھا ہے وین کر کے دے اما میرا چھیکڑی سلام وقت شبیر علیہ پاسے بائی ودھا کیا دے یتیم نواز یتیم سمجھ کے اور لاش یتیم مدھے آوان تینو واسطے مانی لائیو جنازہ لائیو جنازہ لائیو یتیم دا جنازہ صدقے ہو جاؤں جدہ حسین آیا ہے اس ویلے لمے دے گھوڑے اوپے بچ گئے ہیں دلاؤ دے دیبھار بچ گئے ہیں گنہداری ہے لاش نہیں لدھی تو جو میرے لے پسے کر میں آخری مہین پیا کرتا لاش نہیں لدھی شبیر چادر بچھائیے اگل ہے جیڑا بچ گیا ہائی حسین گجھڑی چایا ہے غریب خیمے آیا ہے مات یہ مولا میرے پتر یتیم سمجھ کے نہیں لے آیا ماتم کر کے حسین آدھے کھول لاش دا میں کھول آئے وہ آدمی لیا باقی بڑھ گیا خواہ کوئی شفاعے جیڑا بچ گیا ہے اگے لائیو جنازہ اگے لائیو اتھے سامنے لائیو اے یتیم قاسم دا جنازہ ہے میں سیدہ میں نو قرآن دی قسم ہے اے سیدہ جنازہ بنایا ہے کربلا ہے جو حسین گڑھڑی لئی ودا ہے ماں ایک ٹکڑا چاہے تمہیں آنکھاں دے نہ لاوے اور دوجہ ٹکڑا چاہے تمہیں آنکھاں دے نہ لاوے اے سید گڑھڑی پہ کھلے نے اے قاسم دی گڑھڑی ہے اے سید گڑھڑی پہ کھلے نے میں نو علم دی قسم میں مائی نے گڑھڑی کھولی ہے ایک ٹکڑا چاہیا سچ میں آسا کھانے نہ لایا سا آلیہ فرمایا کیا پہی کر دیئے رو رو کے بی بی آدھیا بیٹھی بارگ گلا دیا آئے وہ چہرے دے منہ کو تردہ چمے دی حامی میں کو نہیں لبھنے ماتم حسین
बारग बहार चमन दा सेरा हसन दे चन दा बारग बहार चमन दा सेरा हसन दे चन समझ में दी किवें लोइए में दी कासिम दी 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 में दी किवें लोइए में